رحیم مومن کی تکمیل کے لیے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہونی لازمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، یہ مجلس ان احباب کے لیے ہے جن کا اللہ اللہ کرنے کا تعلق اس گنہگار اور عاجز سے ہے۔ میں جو کچھ عرض کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو لوح دل پر لکھ کر لے جانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل پر یقین ہے، وہ جن کو اپنے دروازے پر بلاتے ہیں ان کو کچھ دینا ہی چاہتے ہیں، بشرطے کہ انسان نیک نیتی سے آئے۔ جس طرح ایک شخص دعوت میں جن لوگوں کو بلاتا ہے ان کو دعوت کھلانا ہی چاہتا ہے تو بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ترجمہ، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، 2 انگلیوں سے مراد قبضہ قدرت ہے۔ وہ اپنی انگلیوں سے جس طرح چاہتا ہے قلوب کو گردش میں لاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور بندی کی طرف پھیر دیں۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ایسی دعا کرتے رہتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ہاں، قلوب کو جمانے والے، ہمارے دلوں کو دین پر جما دے ہیں۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ مجھے یقین ہے کہ جو اخلاص سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اعلان ہے جس کی طرف مسلمانوں کی بہت کم توجہ ہے، آج میں اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور شریک بنا رکھے ہیں، جن سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ آج میں اشد حب اللہ پر بولنا چاہتا ہوں۔ ساری آیت میں ربط کے لیے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے پہلے حصے میں اپنے بندوں کی شکایت فرمائی ہے کہ ان میں سے بعض غیر اللہ سے اتنی محبت رکھتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ جہالت بہت بڑی بیماری ہے۔ انسان جہالت کی وجہ سے کبھی شرک اور کبھی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو ذئب بھیڑیا فرمایا ہے، وہ ہر وقت انسان کے اعمال کو برباد کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ اکابرین پر اعتماد کریں۔ فرمایا، جس طرح ڈاکٹر کی دوائی بغیر کسی تحقیق کے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی اپنے اکابرین پر، علماء حق پر اعتماد کریں۔
فرمایا دین سیکھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جب موقع مل جائے لگ جائیں۔ یہ کہ ہمارے حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمائے لگے جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں، جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں لگ جائیں۔ مغفرت اور عصمت فرق ابھی سبق میں بھی مغفرت کہتے ہیں سزا اور بندے کے درمیان پردہ آ جائے۔ سزا بندے ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بخشش مانگتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ معافی نام ہی اسی کا ہے کہ اللہ پاک ہیں، اللہ پاک اپنے ہیں بندے کے درمیان اور عذاب کے درمیان بس آڑ واقع کر دیتے ہیں۔ اور عصمت کہتے ہیں نبی کے درمیان اور گناہ کے درمیان پردہ آ جائے، نبی گناہ تک پہنچ نہیں سکتے، آگنا ہے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بہت زیادہ استحضار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بہت زیادہ گناہ سے نفرت ہوتی ہے، آگنا ہے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو حضرت فرمانے لگے نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے یا نہ لگے، آگنا ہے۔ بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اچھا طالب علم ہے، یہی طالب علم ہے۔ ساتھ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں، یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ کی رفاقت با سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا ہے اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی، زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے چغل خوری سے بچنا ہے،
ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے، بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے ہیں۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف ہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف اکٹھا پڑھنا چاہیں اکٹھا پڑھ لیں۔ نمازوں کے اعتبار سے پڑھنا ہو تو فجر کی نماز کے بعد یا پہلے تیسرا کلمہ طیبہ پڑھ لیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، یہ اتنا کہہ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اپنی زبان میں کہہ لیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے عربی میں نہ کہہ سکیں تو اپنی زبان میں کہہ لیا کریں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ بھی استغفار کا معنی ہی مغفرت طلب کرنا، معافی طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایک اللہ والے بزرگ، ان سے کسی نے پوچھا ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشی فرما دی؟ فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو استغفار کی توفیق عطا فرما دیں، بس سمجھو اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشی کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ باقی کچھ معاملات حقوق پھر بھی اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ رات کو درود شریف پڑھ لیں، نماز والا درود شریف افضل ہے، کوئی اور مختصر درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ باقی راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے۔ اس سے پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پہ جاری رہے، بلکہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے بڑھ کر کمائی کی ہے۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔